بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ عطا آ پہنچا، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا تستعجلوه سو اس کی جلدی نہ کرو، سبحانہ وہ پاک، وتعالی اور برتر، عما اس سے جو، یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 1۔ The command of Allah is coming, so be not impatient for it. Exalted is He, and high above what they associate with Him. عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا۔ عطا فعل ماضی ہے اور آ گیا ماضی اس لیے فرمایا کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ سمجھو آ ہی چکا، اسی لیے آگے فرمایا فلا تستعجلوا سو تم جلدی نہ مچاؤ، وہ بالکل قریب ہے اور طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ امر اللہ اللہ کا حکم، وہ آخر ہے کیا؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کی لوگ جلدی بھی مچا رہے تھے؟ تو ان کو فرمایا گیا کہ عطا امر اللہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، تینوں معنی نکلتے ہیں، تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی، تینوں سچ ہیں، تینوں کا وعدہ تھا اور یہ ان کے سب مطالبات تھے۔ صاد آیت 16 میں عذاب کا مطالبہ ہے، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ قیامت آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ابھی کیوں نہیں مل جاتی، پھر ہم پر عذاب ابھی کیوں نہیں اترتا۔ اور اسی طرح العنکبوت 53 میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ وہ جلدی کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب جلد آئے۔ تو امر اللہ کا ایک معنی العذاب، یعنی وہ جو عذاب کی جلدی کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ اب ہو چکا ہے، اب انہیں جلدی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امر اللہ اللہ کا حکم، اس سے مراد قیامت بھی لیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی مشرکین کا مطالبہ تھا۔ سورہ النازعات آیت 42 میں ہے ایان مرساہا، وہ کہتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح الانبیاء 38 اور دیگر میں بھی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح امر اللہ سے مراد ہجرت بھی لی گئی، اور سورت کا مضمون زمانہ نزول دونوں اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ آگے والذین ہاجروا ہجرت کی بات ہے، اور زمانہ نزول بھی دیکھیں تو یہ مکی دور کے آخر میں اتری، اس کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کا فیصلہ مشرکین کی بربادی کا فیصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہجرت کی، اس کے کچھ ہی عرصے بعد محض 8-10 سالوں میں ہی ساری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف مکہ بلکہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کا صفایا ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا فلا تستعجلوا کہ تم اس کے مطالبے میں عجلت نہ کرو۔ عجلت کا معنی ہے جلدی، یعنی کوئی چیز مقررہ وقت سے پہلے ہو جائے۔ مشرکین قیامت یا عذاب کا ذکر آنے پر مذاق اڑانے کے لیے اسے فوراً لانے کا مطالبہ کرتے تھے، تو فرمایا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا۔ جو چیز ہونا یقینی ہو تو قرآن کریم میں اس کے لیے مستقبل کے بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ سور پھونک دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا پھونکا جانا یقینی ہے، تو اسی لیے فرمایا عطا امر اللہ۔ اور اسی طرح اہل علم نے ایک اور لطیف نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مسلمان بھی بعض اوقات پریشان ہو کر مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت اور کافروں کے لیے عذاب میں جلدی کی دعا کرتے، انہیں بھی تسلی دی کہ سمجھو اللہ کا حکم آ ہی گیا، جیسے البقرہ آیت 214 میں ہے
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ اس لیے کہ جب فوراً عذاب نہ آتا، ان کی پکڑ نہ ہوتی، یا فوراً ہی ان کے مطالبے کے ساتھ قیامت برپا نہ ہوتی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ عذاب لا ہی نہیں سکتا، یا یہ کہ وہ وعدہ خلاف ہے، جس کا جواب دیا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ ان کے فرمائشی پروگرام کا پابند نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور اس کے لیے وقت مقرر ہے، وہ ان کی عجلت پر، ان کے جلدی کے مطالبے پر جلد نہیں لاتا، بلکہ اس کے لیے وقت مقرر ہے جس پر اس کا آنا ایسے یقینی ہے جیسے ہو چکا۔ سورہ الحج آیت 47 میں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ تجھ سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آیت میں غور کریں تو شروع میں خطاب مخاطب یعنی حاضر کے صیغے کے ساتھ ہے، فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، اور آیت کے آخر میں مشرکین کا ذکر غائب کے لفظ سے کیا، یشرکون، کہ وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی ذلت اور حقارت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں مخاطب کیا جائے۔